کیا آپ نے کبھی ایک ایسی ماں کے بارے میں سنا ہے جس نے اپنے بیٹے کا کٹا سر سینے سے لگا کر کہا اگر اور بیٹے ہوتے تو سب قربان کر دیتی؟ کیا آپ نے کبھی ایک ایسی بیوی کی کہانی سنی ہے جس نے شوہر کو خود جنگ میں بھیجا اور کہا جاؤ حسین کے ساتھ مر مٹو؟ آج کی یہ کہانی ہے وہب بن عبداللہ کی، ایک ایسے شہید جسے آج بہت کم لوگ جانتے ہیں مگر جس کی قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ دوستو، کربلا کی تپتی ریت پر جب معصوموں کا لہو بہہ رہا تھا، جب حق اور باطل کی آخری جنگ اپنے شباب پر تھی، اس وقت ایک نوجوان جو ابھی شادی کے رنگین لمحوں سے گزرا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں یقین کا پرچم لیے ہوئے حسین ابن علی کے قدموں میں اپنے سر کی نظر لیے کھڑا تھا۔ اس کا نام وہب تھا، وہب بن عبداللہ الکلبی، ایک نصرانی خاندان سے تعلق رکھنے والا وہ نوجوان جس نے اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ اسلام قبول کیا اور حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ کھڑا ہوا۔ یہ وہی وہب تھا جس کی وفا اور ایمان آج تک تاریخ کے پنوں پر سنہرے حرفوں میں لکھا گیا ہے۔ وہب کا تعلق عراق کے ایک نصرانی قبیلے سے تھا۔ نوجوان، تندرست، نیلی آنکھیں اور سفید چمکتا چہرہ۔ جب وہ اپنے قبیلے میں رہتا تھا تو سب اسے پیار کرتے تھے، اس کے اخلاق اور شرافت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہب کو تلوار بازی میں ماہر مانا جاتا تھا، لیکن اسے کبھی کوئی جنگ پسند نہیں تھی۔ اس کی ماں ایک ساہسی اور حکمت والی عورت تھی جو ہمیشہ اپنے بیٹے کو سچائی، انصاف اور خودداری کی باتیں سکھایا کرتی تھی۔ ایک روز وہب اور اس کی ماں تجارت کے سلسلے میں کوفہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، تبھی راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک قافلے کے ارد گرد جمع ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ قافلہ حضرت امام حسین کا ہے۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا چلو دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جب وہ پاس پہنچے تو حضرت حسین نے خود ان کا استقبال کیا۔ وہب اور اس کی ماں کو پہلی ہی ملاقات میں محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ان کی باتوں میں، چہرے میں اور انداز میں کوئی نوری حقیقت ہے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسین مدینہ سے اس لیے نکلے ہیں کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور اب ان کے قافلے کو روک کر پیاسا رکھا گیا ہے، تو وہب کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا ہم نے بہت لڑائیاں دیکھی، بہت بادشاہ دیکھے، مگر حسین جیسا کوئی نہیں۔ اگر آج تو نے اس مرد خدا کا ساتھ دیا تو قیامت تک تیرا نام لیا جائے گا۔ وہب نے ایک پل کو بھی نہیں سوچا کہ اس نے اپنے قدم حسین کے قافلے میں شامل کر لیے۔ وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لایا تھا۔ ابھی شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے، لیکن جب اس نے حسین کی آنکھوں میں جرم کے خلاف بغاوت کی چنگاری دیکھی تو اس کی محبتیں بھی اس جنگ حق کے آگے پھیکی پڑ گئیں۔ جب عاشورہ کا دن آیا اور کربلا کا میدان لہو سے لال ہونے لگا، جب علی اکبر، قاسم، جوہیر اور باقی جانثار ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے تو وہب کی ماں نے اسے بلایا اور کہا بیٹا اب وقت ہے کہ تو اپنی تلوار کو حسین کے لیے اٹھائے۔ وہب نے کہا ماں میری رگوں میں جو خون ہے وہ تیرا ہے اور تجھ سے ملی ہدایت ہی آج مجھے جنت کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس نے حضرت حسین سے جنگ کی اجازت مانگی۔ امام حسین نے اسے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا وہب تو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، تیرے اوپر جہاد فرض نہیں، تو واپس جا سکتا ہے۔ لیکن وہب نے کہا مولا اگر آج بھی واپس جاؤں تو قیامت کے دن میری ماں مجھے کیسے دیکھے گی؟ میں کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ میں وہی وہب ہوں جس نے آپ کی آنکھوں میں حق کی روشنی دیکھی تھی، اب میں کیسے اس اندھیرے یزیدی زمانے میں لوٹ جاؤں؟ امام حسین نے اس کی آنکھوں میں ایمان کی چنگاری دیکھی اور اجازت دے دی۔ وہب نے اپنے جسم پر جنگ کا لباس پہنا، تلوار کمر سے باندھی اور اپنی ماں اور بیوی سے آخری بار ملاقات کی۔ ماں نے اسے گلے سے لگایا مگر آنکھیں بالکل نم نہیں تھیں۔ صرف ایک ہی جملہ کہا بیٹا اگر شہادت سے پہلے تو پیچھے ہٹا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ یہ جملہ وہب کے لیے سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ اس نے بیوی کی طرف دیکھا جو کانپتی آواز میں بولی میں نے تمہیں ابھی پایا ہے اور اب تمہیں کھونے جا رہی ہوں۔ وہب نے مسکراتے ہوئے کہا اگر میں زندہ رہا تو صرف تمہارا رہوں گا اور اگر شہید ہوا تو جنت سے دعائیں بھیجوں گا تمہارے لیے۔ کربلا کے میدان میں وہب تلوار لے کر نکلا تو یزیدی فوج کو حیرت ہوئی، یہ نوجوان کون ہے جو اتنا بے خوف ہے؟ اس کا حملہ اتنا تیز اور سدھا ہوا تھا کہ کچھ ہی دیر میں درجنوں یزیدی سپاہی گرا دیے۔
اس نے اپنے تلوار کے ہر وار سے جیسے یہ اعلان کیا کہ وہ ایک نئے مسلمان کا ایمان نہیں بلکہ حضرت حسین کے حق کی گواہی دے رہا ہے۔ یزیدی لشکر گھبرا گیا، انہوں نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ وہب نے سب کا سامنا کیا، ہر دشا سے آتی تلواروں کو روکا، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا، مگر اس نے تلوار دوسری ہاتھ میں لے لی اور کہا، اے تلوار، جب تک میں زندہ ہوں حسین کے دشمنوں کا گلا کاٹنا تیرا فرض ہے۔ حضرت حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، یا اللہ، یہ نوجوان جو آج تیرے راستے میں قربان ہو رہا ہے اسے جنت کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز کر دے۔ لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا جب وہب کے چاروں طرف یزیدی سوار ہو گئے، ہر طرف سے حملہ ہوا، اس کے جسم پر کئی زخم آئے، خون بہہ رہا تھا، مگر اس کا ایمان اور یقین اس کے پیروں کو ڈگمگانے نہیں دے رہا تھا۔ آخرکار ایک یزیدی نے پیچھے سے وار کیا اور وہب زمین پر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی اس کی ماں دوڑی، اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اس کا سر اپنے گود میں لیا۔ وہب کے ہونٹوں پر تب بھی ایک مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ماں، کیا میں تمہاری امیدوں پر کھرا اتر پایا؟ اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تو آج میرے لیے نہیں اسلام کے لیے شہید ہوا ہے اور اس ماں کو اس پر ناز ہے۔ اس وقت یزیدی فوج نے اور ظلم کیا، انہوں نے وہب کا سر کاٹ کر ایک یزیدی سپاہی کی طرف پھینک دیا، لیکن وہ ماں صبر کی مثال، اس نے اس کٹے ہوئے سر کو اٹھایا، چوما اور کہا، اے وہب، اگر میرے پاس اور بیٹے ہوتے تو میں ان سب کو حسین کے لیے قربان کر دیتی۔ اسی وقت یزیدی فوج کی نظر اس عورت پر پڑی، ایک ماں جو اپنے بیٹے کا کٹا سر سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے جس نے اسے جنگ میں بھیجا تھا۔ یزیدی سردار نے حکم دیا، اس عورت کو پکڑ لو، مگر ماں نے خود آگے بڑھ کر کہا، میں وہی ہوں جس نے اپنے بیٹے کو حسین کے لیے قربان کیا ہے۔ اگر تمہارے پاس اور ظلم ہے تو لے آؤ، میرا ایمان نہیں ڈگمگائے گا۔ ادھر وہب کی بیوی جو تمبو کے پاس بیٹھی تھی، جب اپنے شوہر کی شہادت کی خبر ملی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ عزت اور صبر کی چمک جھلک رہی تھی۔ وہ اٹھی، خیمے کے دروازے پر آئی اور آسمان کی طرف دیکھا، کہا، یا اللہ، تو گواہ رہنا، میں نے اپنے شوہر کو تیرے راستے میں بھیجا تھا اور اب تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تو نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہب کی ماں اور بیوی کا صبر دیکھا تو خود بھی رو پڑے۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا، تم لوگ اسلام کی اصل تصویر ہو، تمہارے صبر اور ایمان پر فخر ہے۔ آپ نے ان کی تسلی کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا بیٹا، تمہارا شوہر جنت کے ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو میرے ساتھ ہوں گے۔ کربلا کی وہ زمین جہاں خون بہا، جہاں اللہ کے سب سے نیک بندوں نے اپنے جسموں کی قربان کیا، آج تک اس ریت میں وہب، اس کی ماں اور اس کی بیوی کی قربانی کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ جب کربلا کا منظر تھم گیا، جب شام ڈھلنے لگی اور جب ظلم کی گرد بیٹھنے لگی، اس میدان میں ایک ماں تھی جس کے آنچل میں بیٹے کا خون تھا، ایک بیوی تھی جس کے دل میں جدائی تھی، مگر ان دونوں کے چہروں پر ایک نور تھا جو کہہ رہا تھا، ہم نے اپنا سب کچھ کھویا ہے مگر حق کو تھاما، ہم نے درد سہا مگر ایمان نہ چھوڑا۔ دوستوں، یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ماں اور بیوی ایمان اور صبر کی مثال بن جائیں تو ایک گھر نہیں، ایک پوری امت بدل سکتی ہے۔ وہب بن عبداللہ، ان کی ماں اور بیوی، کربلا کے وہ کردار ہیں جنہیں شاید کم جانا جاتا ہے، مگر ان کا صبر، ان کی قربانی اسلام کی روح میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ اثر کس لمحے نے کیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی سچی اسلامی کہانی آپ سب سے پہلے سن سکیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی روحانی داستان کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔